بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے حمزہ وصلی کے سلسلے میں کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حمزہ وصلی کہاں کہاں آتا ہے اور اس کے لکھنے کے طریقے کیا ہیں۔ آج ارادہ ہوا کہ آپ حضرات کے سامنے حمزہ وصلی کی طرح ایک حمزہ قطعی آتا ہے جسے بالکل الگ انداز سے لکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل پیش کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شروع کلمے میں جو حمزہ قطعی آئے گا وہ ہمیشہ الف کے اوپر لکھا جائے گا یا اس کے نیچے لکھا جائے گا اور حمزہ کی شکل میں لکھا جائے گا، خواہ وہ مفتوح ہو، مضموم ہو یا مکسور ہو۔ جیسے اقدم حمزہ سے لکھا جائے گا، اذن حمزہ سے لکھا جائے گا، اذن حمزہ سے لکھا جائے گا۔ شروع کلمے میں واقع حمزہ قطعی سے پہلے اگر کوئی حرف لام یا فا وغیرہ آ جائے تب بھی اس کا یہی املا رہے گا، یعنی الف کے اوپر یا نیچے حرف حمزہ لکھا جائے گا۔ جیسے فَإِنَّكَ سَأَكُونُ لِأُسَامَةَ، اب دیکھیں یہاں حمزہ سے پہلے فا آیا ہے، یا حمزہ سے پہلے سین آیا ہے، یا حمزہ سے پہلے لام آیا ہے، تو ان سب جگہوں پر حمزہ کو حمزہ ہی کی شکل میں لکھا جا رہا ہے، یعنی الف کے اوپر حمزہ یا الف کے نیچے حمزہ۔ ہاں ایسا بھی ہے کہ بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن کے اندر حمزہ سے پہلے بعض حروف جو اوپر پیش کیے گئے تھے وہ آ جائیں تب بھی وہ دوسرے انداز سے لکھا جائے گا، الف کے اوپر حمزہ کی شکل میں نہیں لکھا جائے گا۔ جیسے لئن ہے، لئن، لِأَلَّا، ہَؤُلَاءِ، دیکھیے اب اس میں لئن میں حمزہ سے پہلے لام آیا ہے، لِأَلَّا میں حمزہ سے پہلے لام، اور ہَؤُلَاءِ میں حمزہ سے پہلے ہا آیا ہے۔ یہاں ضابطے کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حمزہ کو الف کے اوپر لکھا جائے یا الف کے نیچے لکھا جائے، مگر یہ تین کلمات جو ہے اس ضابطے سے مستثنی ہے۔ اگر ان کلموں کے آغاز میں حمزہ اولین سے پہلے والے لام کو ہٹا دیا جائے، یعنی شروع میں آنے والے حمزہ سے پہلے جو لام لگ رہا ہے اسے ہٹا دیا جائے تو یہ حمزہ الف کے اوپر یا نیچے لکھے جائیں گے۔ لام نے ان کے طرز املا میں تبدیلی کر دی ہے، لام کے آ جانے سے ان کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے۔ اگر لام کو نکال دیں گے تو پھر یہ اپنے اصلی شکل میں یعنی الف کے اوپر حمزہ کی شکل میں لکھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بات ہو گئی شروع میں آنے والے حمزہ کے متعلق۔ بیچ کلمے میں آنے والا حمزہ جسے حمزہ متوسطہ کہتے ہیں، تو حمزہ متوسطہ کو خود اس کی حرکت اور اس سے ماقبل کے حرف کی حرکت کے درمیان موازنے کی بنیاد پر لکھا جائے گا۔ جو درمیان میں حمزہ قطعی آ رہا ہے تو اس پر جو حرکت لگ رہی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر جو حرکت لگ رہی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے اسے لکھنے کے طریقے اپنائے جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کسرہ کو شوشے سے مناسبت ہے، ضمہ کو واو سے مناسبت ہے، اور فتحہ کو الف سے مناسبت ہے، اور سکون کو انفراق سے مناسبت ہے۔ چنانچہ یأمرو میں حمزہ متوسطہ ساکنہ کو الف پر لکھا گیا ہے کیونکہ حمزہ سے پہلے کا فتحہ اس پر آنے والے سکون سے زیادہ طاقتور ہے اور فتحے کے حسب حال الف ہی ہے۔ تو یأمرو میں حمزہ جو آ رہا ہے وہ حمزہ تو ساکن ہے اور اس سے پہلے یا پر فتحہ ہے اور فتحہ ساکن سے زیادہ طاقتور ہے، تو فتحے کا لحاظ کرتے ہوئے حمزہ کو الف پر لکھا جائے گا۔ مؤمنون میں حمزہ متوسطہ ساکنہ کو واو پر لکھا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ کے ماقبل حرف میم پر ضمہ آ رہا ہے، حمزہ کے سکون سے ضمہ زیادہ طاقتور ہے اور ضمہ کو واو سے مناسبت ہے، اس لیے ضمہ کا خیال کرتے ہوئے اس کے بعد میں جو حمزہ آ رہا ہے اس حمزے کو واو پر لکھا جائے گا۔ مئزرون میں حمزہ متوسطہ ساکنہ سے پہلے حرف میم پر آنے والا کسرہ خود اس پر وارد ہونے والے سکون سے قوی ہے، اس لیے حمزہ کو شوشے پر لکھا جائے گا کیونکہ کسرہ کو شوشے سے مناسبت ہے۔
حمزہ متوسطہ اگر ضمہ کے بعد مفتوح واقع ہو، یعنی حمزہ متوسطہ پر فتحہ ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو، تو واو پر لکھا جائے گا، اس لیے کہ ضمہ اور فتحہ میں ضمہ فتحے سے زیادہ قوی ہے، تو ضمے کا لحاظ کرتے ہوئے واو پر لکھا جائے گا۔ اگر حمزہ متوسطہ کسرے کے بعد مفتوح آئے، یعنی حمزہ متوسطہ پر فتحہ ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، تو تب بھی شوشے پر لکھا جائے گا، اس لیے کہ کسرہ اور فتحہ میں کسرہ فتحے سے زیادہ قوی ہے، جیسے فئتن، فئتن میں حمزہ مفتوح ہے اور اس سے پہلے فا پر کسرہ ہے، کسرہ فا پر جو لگا ہوا ہے وہ حمزہ پر آنے والے فتحے سے زیادہ قوی ہے، اس واسطے فا کے کسرے کا لحاظ کرتے ہوئے حمزہ کو شوشے پر لکھا جائے گا۔ حمزہ متوسطہ اگر فتحے کے بعد مفتوح آئے، یعنی حمزہ متوسطہ پر فتحہ ہو اور اس سے پہلے بھی فتحہ ہو، تو ظاہر بات ہے الف پر لکھا جائے گا، جیسے سآلا، سآلا میں حمزہ پر فتحہ ہے اور حمزہ سے پہلے سین پر بھی فتحہ ہے۔ اچھا، حمزہ متوسطہ اگر سکون کے بعد مفتوح آئے، یعنی حمزہ متوسطہ پر فتحہ ہو اور اس سے پہلے سکون ہو، تو اس صورت میں بھی الف ہی پر لکھا جائے گا، جیسے یسألو، اس لیے کہ فتحہ زیادہ قوی ہے، سکون سے فتحے کا لحاظ کرتے ہوئے الف پر لکھا جائے گا۔ حمزہ متوسطہ اگر فتحے کے بعد مضموم آئے، یعنی حمزہ متوسطہ پر ضمہ ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، تو واو پر لکھا جائے گا، کیونکہ ضمہ فتحے سے زیادہ طاقتور ہے، جیسے یقرأہ۔ حمزہ متوسطہ اگر کسرے کے بعد مضموم آئے، یعنی حمزہ متوسطہ پر ضمہ ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، تو شوشے پر لکھا جائے گا، اس لیے کہ کسرہ ضمے سے زیادہ قوی ہے، جیسے قارئون۔ حمزہ متوسطہ اگر ضمہ کے بعد مضموم ہو تو واو پر لکھا جائے گا، جیسے نؤمن، اس لیے کہ دونوں جگہ ضمہ ہے، ظاہر بات ہے ضمے ہی کا لحاظ کیا جائے گا۔ اچھا، حمزہ متوسطہ اگر سکون کے بعد مضموم ہو، یعنی حمزہ متوسطہ پر ضمہ ہو اور اس سے پہلے سکون ہو، تو واو پر لکھا جائے گا، جیسے لقاؤہ۔ حمزہ متوسطہ اگر فتحے کے بعد مکسور ہو، حمزہ متوسطہ مکسور ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، تو شوشے پر لکھا جائے گا، اس لیے کہ کسرہ اور فتحے میں کسرہ زیادہ طاقتور ہے، تو کسرے کا لحاظ کرتے ہوئے شوشے پر لکھا جائے گا، جیسے مطمئن۔ حمزہ متوسطہ اگر ضمے کے بعد مکسور ہو، یعنی حمزہ متوسطہ پر کسرہ ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو، تب بھی شوشے پر لکھا جائے گا، جیسے سئیلا۔ حمزہ متوسطہ اگر کسرے کے بعد مکسور ہو تب شوشے پر لکھا جائے گا، جیسے مینا۔ حمزہ متوسطہ مکسور ہو اور اس سے پہلے بھی کسرہ ہو، ظاہر بات ہے دونوں جگہ کسرہ ہے، تو کسرے کا لحاظ کرتے ہوئے شوشے پر حمزہ کو لکھا جائے گا۔ حمزہ متوسطہ اگر سکون کے بعد مکسور ہو، یعنی حمزہ متوسطہ پر کسرہ ہو اور اس سے پہلے سکون ہو، تب بھی شوشے پر لکھا جائے گا، اس لیے کہ سکون اور کسرے میں کسرہ زیادہ طاقتور ہے، تو اس کا لحاظ کیا جائے گا، جیسے جزئیٌ۔ حمزہ متوسطہ اگر فتحے کے بعد ساکن ہو، یعنی حمزہ متوسطہ ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، تو الف پر لکھا جائے گا، جیسے مألوف، اس لیے کہ فتحہ ساکن سے زیادہ طاقتور ہے، سکون سے زیادہ طاقتور ہے۔ حمزہ متوسطہ اگر ضمے کے بعد ساکن ہو، یعنی حمزہ متوسطہ پر سکون ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو، تو واو پر لکھا جائے گا، اس لیے کہ ضمہ سکون سے زیادہ طاقتور ہے، جیسے رؤیۃ۔ حمزہ متوسطہ اگر کسرے کے بعد ساکن ہو، یعنی حمزہ متوسطہ پر سکون ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، تب شوشے پر لکھا جائے گا، جیسے بئرن۔ بئرن جو حمزہ ہے وہ ساکن ہے اور اس سے پہلے با پر کسرہ ہے۔ تو یہ تھے چند قواعد حمزہ کے سلسلے میں، حمزہ متوسطہ کے سلسلے میں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں استثناءات بھی ہوتے ہیں۔ یہاں سارے قواعد کا احاطہ مقصود نہیں ہے، جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اور زیادہ تر اس میں ضرورت پڑتی ہے، وہ چند قواعد آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اس میں کوئی استثناء والی بات نظر آ جائے تو وہ الگ ہے۔ یہ تو بات تھی
اس حمزہ کے سلسلے میں جو درمیان میں آئے. اچھا، کلمے کے آخر میں آنے والا حمزہ جسے حمزہ متطرفہ کہا جاتا ہے، اس کی کتابت میں بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے. معمولی سے اشارے سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حمزہ متطرفہ اپنے ماقبل حرف کی حرکت کے مطابق لکھا جائے گا. اس کے ماقبل جو حرکت ہوگی اسی کے مطابق حرف پر لکھا جائے گا. چنانچہ کسرے کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے تو کسرے کی مناسبت سے یا پر لکھا جائے گا، جیسے قریٰ. فتحے کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو فتحے کی مناسبت سے فتحے کا لحاظ کرتے ہوئے حمزہ کو الف پر لکھا جائے گا، جیسے نشأ. ضمے کے بعد حمزہ واقع ہو تو ضمے کا لحاظ کرتے ہوئے حمزہ کو واو پر لکھا جائے گا، جیسے جرؤ. تو یہ چند باتیں تھیں جن پر توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. بعض مرتبہ ان چیزوں پر توجہ نہ دینے اور ان چیزوں کے مستحضر نہ ہونے کی وجہ سے لکھائی میں اور پڑھنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بعض قواعد آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.